نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد گرامی جناب عبداللہ انتقال کر چکے تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کو ان کی وفات کا بہت بڑا صدمہ تھا، بہت بڑا صدمہ، کوئی چھوٹا صدمہ نہیں، بہت بڑا صدمہ تھا۔ بھائی صدمہ کیوں نہ ہو، جب بندھن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے قائم کیے ہیں، وہ جب ٹوٹ جائے تو صدمہ تو ہوتا ہے، اور پھر جن کے درمیان مثالی پیار ہو ان میں جدائی ہو جائے تو وہ بہت بڑی جدائی سمجھی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا کہ انتقال ہو گیا، بڑا غم کا اظہار کیا، اور غم میں کچھ الفاظ کہے جن کو تاریخ نے اپنے امانت دار سینوں میں محفوظ کیا۔ عفا جانب البطحاء من ابن ہاشمی، جب خبر آئی نا مکہ میں کہ جناب عبداللہ انتقال کر گئے تو حضرت آمنہ نے بڑے درد میں کچھ کلمات کہے جن کو علامہ ابن سعد نے طبقات ابن سعد میں نقل کی ہے، جلد اول ہے، صفحہ 120 پہ نقل کی ہے۔ عفا جانب البطحاء من ابن ہاشمی، یہ مکہ کی جتنی بھی سرزمین ہے، مکہ جتنا بھی ہے، یہ ابن ہاشم سے، یعنی ہاشم کا، جس کے چونکہ ہاشم کی طرف نسبت اس لیے کی کہ ان کی شہرت زیادہ تھی، کہا کہ ہاشم کے بیٹے یعنی عبداللہ سے مکہ خالی ہو، وجاور لحدا خارجا فی الغماغمی، اور کہا کہ تو ایک قبر کا مجاور بن کے بیٹھ گئے، قبر میں جا کے تو آرام کر رہا ہے، ایک قبر میں جا کے لیٹ گیا ہے۔ حضرت آمنہ اپنے درد کو ان الفاظ میں نقل کر رہی ہیں۔ پھر اس رات کو کہا جس رات جنازہ اٹھا، عشیۃً راحوا یحملون سریرہ، وہ عجیب رات ہے جس رات میں عبداللہ کا جنازہ اٹھایا جا رہا، تعاورہ اصحابہ فی التراحم، لوگ ہاتھوں ہاتھ جنازہ لے کر جا رہے تھے۔ پھر موت کو مخاطب کر کے کہا وَإِن تَکُ غَایَتُهُ الْمَنَاجَا وَرِیبَہَا، اے موت اگرچہ تو نے عبداللہ کی ذات کو مٹایا ہے، اس کے نشان کو مٹایا ہے، اس کی ذات کو تو نے اپنی آغوش میں لے لیا ہے، وہ دنیا میں نظر نہیں آ رہا، لیکن فَقَدْ كَانَ مُطَاعًا كَثِيرَ الْمُلْتَرَحَمِ، وہ ایسا عطا کرنے والا سخی اور ایسا رحم دل تھا جس کی ذات کو رہتی دنیا یاد کری۔ اتنی بات کہہ کر جناب سیدہ آمنہ اپنے گھر چلی گئی۔ پھر وہ وقت آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت آ گیا، حضور پاک علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا وقت آ گیا۔ ساری دنیا منتظر، دنیا سے کفر مٹے، دنیا میں عدل آئے، دنیا سے ظلم مٹے، دنیا میں انصاف آئے، دنیا سے زنا مٹے، دنیا میں حیا آئے، دنیا کے اندر چوری ڈکیٹیاں یہ ختم ہو، دنیا میں رہزن رہبر بنے، وہ وقت آیا۔ پھر ایک وقت آیا، یہی ربیع الاول، یہی مہینہ اللہ نے چاہا کہ جس کی بشارتیں تمام انبیاء دیتے آئے، اب دنیا کو اس کی ضرورت ہے، اب دنیا کو اس کی ضرورت ہے۔ جناب نبی پاک علیہ السلام، سیدہ آمنہ، پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں ماں کو درد ذہ لگتا ہے، درد ذہ میں مبتلا ہوتی ہے، اور موت اور حیات، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتی ہے، پھر ولادت ہوتی ہے، لیکن سیدہ آمنہ اس درد ذہ سے بری تھی۔ سیدہ آمنہ خود فرماتی ہیں بھائی جب ماں کے پیٹ میں حمل ہو تو وہ حمل بوجھ محسوس ہوتا ہے، وہ بوجھ محسوس ہوتا ہے، بوجھ لگتا ہے۔ سیدہ آمنہ خود فرماتے ہیں مجھے کبھی بوجھ ہی محسوس نہیں ہوا، کبھی بوجھ ہی نہیں محسوس ہوا، اور خود فرماتی ہیں کہ میں جب چل کے جاتی تھی تو میں ایک مرتبہ کنویں پہ گئی، کنویں پہ پانی لینے کے لیے
پانی استقبال کرتے ہوئے قدموں میں آ گیا، میرے پیروں میں آ گیا پانی، ابل کر کنواں آ گیا، مجھے ڈول کی رسی کی لٹکانے کی ضرورت نہیں، پانی خود ابل کر میرے قدموں میں آ رہا، جس پتھر پہ میں پاؤں رکھ دیتی وہ موم بن جایا کرتا تھا، کبھی چبا نہیں مجھے، میں گزرتی تو شجر و حجر سے سلام کی آواز آتی تھی، کون ہے؟ اس کے پیٹ میں جو ہستی ہے اس کو سلام پیش کیا جا رہا۔ اب اس ہستی کے آنے کا وقت ہوا، درد کوئی نہیں، درد کوئی نہیں، رات کا وقت ہے، یہی بھائی ربیع الاول ہے، علماء کی تاریخ کے مطابق 8 نمبر 2 9 تاریخ نمبر 3 12 مشہور قول، رسول پاک علیہ السلام اس دنیا میں آ رہے ہیں ربیع الاول میں، اور بھائی بعض علماء نے لکھا کہ 22 اپریل تھا اور 571 عیسوی، بعض علماء نے لکھا کہ بھائی 1 جیٹھ بھی تھا، اسلامی تاریخ کے حوالے سے ربیع الاول، دیسی مہینے کے حوالے سے 1 جیٹھ، اور بھائی جو ہے وہ انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 22 اپریل، اور ایک محمود کمال پاشا کے نام سے مصر کے عالم گزرے ہیں، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی تاریخ ولادت کا وقت تک بتایا، بہت بڑے عالم دین تھے، ریاضی کے اور ماہریات فلکیات بھی تھے، تو انہوں نے کہا 4:20 ہو رہے تھے، نبی پاک علیہ السلام سیدہ آمنہ کے بطن اتھر سے نکل کر سرزمین مکہ پہ آئے، نکل کے آئے، سارا مکہ دنیا معطر ہو، خوشبو آ رہی کعبہ سے، اور بھائی مکہ کی وادی سے خوشبو اور معطر سرزمین، آسمان کے ستارے زمین کی طرف لپک رہے، بڑا عجیب منظر، خوشنما رات ہے۔ جناب نبی پاک علیہ السلام سیدہ آمنہ کے بطن اتھر سے نکل کر زمین پہ آئے، ایک عالم نے لکھا حضور نے آتے ہی سجدہ فرمایا، اس امت کے لیے اللہ سے رہائی مانگی، اور جب پیٹ سے نکل کے آئے تو کسی قسم کی کوئی آلاش نہیں لگی ہوئی تھی، کسی قسم کا کوئی ماں کے پیٹ سے لگنے والے مسائل نہیں تھے، بالکل صاف اور ستھرے ماں کے پیٹ سے نکلے، اور علماء نے یہاں تک بھی لکھا آپ کا ختنہ بھی ہوا تھا، ختنہ بھی ہوا تھا، اور دائیں کندھے پر، کندھے کے نیچے مہر نبوت بھی لگی ہوئی تھی۔ جناب نبی پاک علیہ السلام سیدہ آمنہ کے بطن اتھر سے نکل کر سرزمین دنیا پر آ گئے، سرزمین دنیا پر آ گئے، بھائی حضرت آمنہ کے دکھ سارے مٹ گئے، سارے غم دور ہو گئے، سارے غم دور ہو گئے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جس کو سیدہ آمنہ نے دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی، سیدہ آمنہ جس کی آنکھیں سرمگی ہیں، جس کے ہونٹوں کی سرخی اور طرح کی، جس کی پیشانی پہ نور اور چمک رہا، پورے جسم سے خوشبو اور عطر مہک رہی، سیدہ آمنہ نے دیکھا، اٹھایا، اٹھا کر کے لٹایا، اور ایک عورت کو بلایا، جاؤ جناب عبد المطلب کو بتا کے آؤ کہ گھر میں مہمان آیا ہے۔ عبد المطلب کون ہے بھائی؟ جناب نبی پاک علیہ السلام کے دادائے امجد ہیں، فرمایا جاؤ، وہ بوڑھا شخص بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور کسی پریشانی میں گم تھا، اور بیت اللہ کی وہ فضا جو معطر تھی، اس معطر فضا کو وہ بوڑھا شخص طواف کے دوران محسوس کر رہا تھا، یہ بیت اللہ میں اچانک چینجنگ کیسے آ رہی ہے، یہ کیسے چینجنگ آ رہی ہے؟ ہر دیوار سے مرحبا صلی اللہ کی آواز ہے، صلی اللہ کے ترانے، اور یہ بت بھی گرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہوا کیا ہے؟ وہ بوڑھا شخص اسی کشمکش میں طواف کر رہا ہے بیت اللہ کا، ایک سانس پھولی ہوئی عورت جس کے سانس میں سانس نہیں مل رہا، دوڑتی ہوئی بیت اللہ میں آئی اور آ کر کے عبد المطلب کو کہتی ہے، سرتاج آپ کے گھر میں مہمان آیا ہے، آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ عبد المطلب پریشانی کے عالم میں، ارے 4:20 پہ یہ کون سا مہمان آ گیا، 4:20 ہو رہے گئے، یہ مہمان تہجد میں کون سا آ گیا۔ جناب عبد المطلب اسی سوچ اور فکر میں، اسی سوچ میں چلے اٹھتے قدموں جناب سیدہ آمنہ کے دروازے پر
وہاں تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ جب اندر داخل ہوئے تو سوچ رہے تھے، سیدہ آمنہ پہ نظر پڑی جناب عبد المطلب کی، دیکھا میری بیٹی بڑی حسین لگ رہی ہے، بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، اس کو کوئی غم نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جناب آمنہ نے کہا، حضرت دادا جی آپ کو مبارک ہو، عجیب سا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ سید حضرت عبد المطلب پریشان ہو گئے، کیسا عجیب سا؟ کیا معذوری تو کوئی نہیں ہے؟ ہاتھ پاؤں تو ٹھیک ہے، معذوری تو کوئی نہیں ہے؟ نہیں، فرمایا بابا ایسا نہیں ہے، وہ سب سے ہٹ کر الگ ہے۔ کہا بٹیا دکھاؤ تو صحیح پوتا کیسا ہے۔ سیدہ آمنہ نے رضی اللہ عنہا یوں پردہ اٹھایا، عبد المطلب دیکھتے ہی رہ گئے، رک گئے، نظریں رک گئیں، جام ہو گئے، ساری کائنات بھول چکے میں کہاں آ گیا، یہ کیا ہو گیا؟ جب نبی کی نظروں سے نظریں ملی، سید حضرت عبد المطلب کی نظریں ملی، وہ سرمگی آنکھیں، وہ سرمگی آنکھیں جن آنکھوں کو جب صحابہ نے دیکھا ساری کائنات بھول گئے، اس ماتھے کو دیکھا جس ماتھے پر سیدنا ابو ہریرہ سے پوچھا تم نے میرے نبی کو کیسا دیکھا؟ کہنے لگے کأن الشمس تجری فی وجہہ، ایسے لگتا تھا جیسے چاند میرے نبی کے ماتھے میں چمکتا ہو، سورج میرے نبی کے ماتھے میں چمکتا۔ عبد المطلب دیکھتے ہی رہ گئے، دیکھتے ہی رہ گئے، دادا دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر خوشی اتنی جتنا غم عبداللہ کے جانے کا تھا، اس سے زیادہ خوشی محمد مصطفیٰ کے آنے کی ہوئی۔